اس بات کا یقین ہو گیا تو یہ خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں۔ تو تیسری دفعہ انہوں نے اس بالوں کو زور سے پکڑا اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اللہ کے دشمن کے اوپر جو ہے ٹوٹ پڑو، اور ان کی جو تلواریں تھیں اس سے انہوں نے حملہ کرے، لیکن ہوا یہ کہ وہ تلواریں اس کو لگی نہیں۔ تلواریں جو ہے وہ ایک صحابی جو تھے ان کے پیر پہ ایک تلوار لگ گئی، لیکن اس کو جو ہے کوئی خاطر خواہ اس کے اوپر جو زخم نہ آیا۔ تو اس پہ جو حضرت محمد بن مسلمہ صحابی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے، ان کے پاس کدال تھا، اس کدال کو اس کے پیٹ کے نیچے کے حصے میں زور سے مارا، اس کے اوپر جو اپنا پیر رکھا تو جس سے وہ کدال اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ گھس گیا، اور اسی میں وہ جو ہے وہ مر گیا۔ اور پھر اس کا جو ہے سر قلم کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ جب جنرل بقی کے پاس پہنچے تو انہیں زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جماعت جو میں نے بھیجی تھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نعرہ تکبیر جو بلند کیا اور ان لوگوں کو جو ہے دعا دی۔ تو اس کا جو قتل کرنا تھا اس کی وجہ سے جو یہودی ہیں ان کے اوپر بہت رعب پڑ گیا۔ تو بنو نذیر اور بنو جو قینقاع تو پہلے سے نکالے جا چکے تھے، بنو قریظہ یہ 2 قبیلے باقی تھے، تو ان کے جو یہودی تھے وہ اب جو ہے وہ شرارتوں سے باز آ گئے۔ وہ کافی عرصے تک جو مدینے کے مسلمان تھے وہ ان سے جو ہے محفوظ رہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اور ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسا وہ سلوک کیا تاکہ ان کی شرارتوں سے مسلمان محفوظ، حالانکہ انہوں نے عہد اور پیمان کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں، ان کا جو ہے میثاق تھا، معاہدہ تھا، لیکن کبھی بھی اپنے معاہدے کے اوپر یہ قائم نہیں رہے۔ ادھر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بدر کے اندر جب مشرکین کو شکست ہوئی تو وہ بڑے غیظ و غضب اور غصے میں تھے کہ ہمارے سردار تو سارے جو بڑے بڑے تھے وہ مارے گئے، اور اب جو ہے وہ ان کی اولاد ہی ہے جو مزید سردار بنیں گے۔ اور ان میں سے ابو سفیان جو ہے، ابو سفیان بن حرب یہ یعنی مکہ کا سردار بنا، اور ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ بن ابو جہل بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، ابو سفیان مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، تو یہ جو ہے سردار تھے۔ اور اسی طرح امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان بن امیہ جو بعد مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، یہ سردار بنے مکے کے لوگوں کے۔ اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس بات پہ تیار کیا کہ ہماری جو ذلت اور شکست جو ہوئی ہے غزوہ بدر میں، اس کا بدلہ لینا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اس پہ جو اپنے لوگوں کو بھارا۔ تو ہر گھر کے اندر سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قید ہوا تھا یا قتل ہوا تھا، تو جو مشرکین تھے ان سب کو اس بات پہ ابھارا کہ وہ قافلہ جو بنیاد بنا تھا غزوہ بدر کی، یعنی ابو سفیان کا قافلہ جس کو لوٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نکلے تھے، لیکن پھر وہ غزوہ بدر پیش آ گیا، اس قافلے کا جو ساز و سامان ہے تجارتی وہ سارا جنگ کے لیے دو، اور وہ بہت سامان تھا، بہت قیمتی سامان تھا، جس میں 1000 تو اونٹی تھے اور 50,000 دینار تھے۔ دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، تو بہت بڑی مالیت تھی جو کہ مکے کے سارے لوگوں نے اس جنگ کے لیے جو غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے وہ کرنا چاہتے تھے، وہ مال جو ہے وہ سارے کا سارا جمع کر دیا۔ اور پھر باقی جو عرب کے قبائل تھے ان کو بھی دعوت دی کہ تم بھی سارا ہمارا ساتھ دو۔ ان کو حبیش کہتے ہیں اور حواری کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ مشرکین کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا شروع ہوئے۔ اور 3 ہجری کو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان شریف میں ہوا تھا 2 ہجری کو، تو یہ غزوہ احد جو ہے یہ شوال کے اندر یعنی 6 شوال کو یہ مشرکین مکہ کا جو لشکر ہے یہ مدینہ منورہ کے قریب احد پہاڑ کے قریب پہنچا تھا تیاری کر کے، تو یہ غزوہ جو ہے 3 ہجری کو پیش آیا۔ اس غزوے کی جب تیاریاں ہو گئیں اور جو لوگ تھے تقریباً کو 3000 لوگ جو ہے وہ جنگی ساز و سامان سے لیس، جن کے پاس 700 زرہیں تھیں اور 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے، یہ ساری تیاری کر کے مدینے پہ چڑھائی کے لیے نکلے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو درپردہ مسلمان تھے لیکن رہتے مکہ میں تھے، تو انہوں نے ایک تفصیلی خط لکھا جس میں کہ اس سارے لشکر کے جو حالات لکھے، اور پھر ایک قاصد کو جو بھیجا جو کہ بہت تیز رفتار تھا، اور 500 کلومیٹر کا جو فاصلہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اس کو اس نے 3 دن میں طے کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو خط ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے وہ پہنچا۔ اور اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے، مسجد قباء میں، تو وہ خط آپ نے لیا، حضرت ابی بن کعب صحابی ہیں، انہوں نے وہ خط پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں تم صیغہ راز میں رکھنا، کسی کو مت بتانا۔ اور پھر آپ جو مدینہ منورہ جو ہے جلدی جلدی تشریف لائے اور لوگوں کو جو اس بات کے اوپر جو ہے ابھارا اور ان کو جہاد کرنے کے لیے تیار کیا، اور یہ بتایا کہ مکے کے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے تیاری کر کے جو مدینے پہ جو ہے حملہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو چند دن تھے درمیان میں 1-2 دن، اس میں
مستقل طور سے حالت جنگ میں ہی رہے صحابہ کرام، اور ہتھیار جو ہے پہنے رکھے، حتیٰ کہ رات کو سوتے ہوئے ہتھیار پہنے رکھے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک ہے اس کے باہر جو 3 انصاری سردار صحابہ ہیں انصار میں سے، حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، اسید بن حضیر، یہ اوس اور خزرج کے بڑے سرداروں میں سے تھے، تو یہ اپنے ہتھیار پہن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل حفاظت کے لیے پہرا دیتے رہے۔ اس کے بعد جمعے کا جو دن تھا، یعنی 6 شوال، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز جو ہے وہ لوگوں کو پڑھائی، اور پھر اس طرح سے عصر کی نماز بھی پڑھائی۔ پھر عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی سردار صحابہ کرام تھے ان کو جمع کیا مشورے کے لیے، اور مشورہ کرنے سے پہلے ان کو اپنا ایک خواب سنایا۔ تو ان کو اپنا خواب یہ سنایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میری جو تلوار ہے اس کا جو بالکل انتہائی کنارہ ہے وہ جو ہے بوسیدہ ہے، یعنی اس کا ایک حصہ جو میں نے دیکھا کہ میری تلوار کا ایک حصہ جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک زرہ ہے اس کے اندر میں اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ ڈال رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس خواب کی تعبیر جو ارشاد فرمائی کہ یہ زرہ جس کے اندر میں ہاتھ ڈال رہا ہوں یہ مدینہ منورہ ہے، اور زرہ جیسے حفاظت کی جگہ ہوتی ہے تو گویا مدینہ منورہ جو ہے یہ حفاظت کی جگہ، اور جو گائے ذبح کی جا رہی ہیں یہ میرے چند صحابہ ہیں جو کہ اس مقابلے میں وہ شہید ہوں گے، اور میری تلوار کا جو ایک حصہ جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا ہے، ٹوٹ گئے اس کے دندانے، تو یہ میرے گھر کے لوگوں میں سے کسی شخص کی شہادت کی طرف جو ہے وہ نشانی کہ میرے اہل میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس میں شہید ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے مشورہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کے اس لشکر کا مقابلہ کریں، چونکہ ہم جو ایک طرح سے قلعہ بند ہو جائیں گے اور ہماری عورتیں جو ہیں وہ چھتوں پہ جو ہے پتھر اور اینٹ جو ہے وہ لے کے ان کا مقابلہ کریں گی 3000 کے لشکر کا، اور ہم جو ان میں سے کوئی آئے گا اس کو جو ہے ان گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں جو اس کے ساتھ نپٹیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ ایک بات رکھی۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس بات کا مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس بات کے خود بڑے منتظر تھے